اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتاک حدیث الغاشیہ۔ حل کا کلمہ استعمال ہوتا ہے کہیں کسی سے استفہام کرنا ہو تو حل کیا کے معنوں میں آتا، اور یہ تو وہی کلمہ ہے جسے اردو میں الف تا آتا کہتے لکھتے ہیں۔ آتا یاتی اتیانن، آتا وہ آیا، یاتی آتا ہے یا آئے گا، اتیان آنا۔ حل اتا کا حدیث، کیا آئی ہے تمہارے پاس، کاف تو مخاطب کے علامہ، اتا کا آپ کے پاس آئی ہے، حدیث خبر، حدیث خبر بات، کیا آپ تک وہ حدیث پہنچی ہے، وہ بات پہنچی ہے، وہ خبر پہنچی ہے؟ الغاشیہ، اچھا غاشیہ کا کلمہ غشیہ یکشا غشاوتن بار بار آ رہا ہے، وہ تو چھا جانے کے لیے کہنا، یہاں الغاشیہ جو کہا ہے اس سے مراد وہ چھا جانے والی یعنی قیامت، مراد اس سے قیامت ہے جو ہر چیز کو ڈھانپ لے گی۔ اللہ اکبر۔ حل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا تمہیں اس چھا جانے والی آفت کی خبر پہنچی، یعنی قیامت کی خبر تم تک پہنچی؟ وجوہن، وجہن کی جمع ہوتی ہے وجوہ، تو یہاں وجوہ کا کلمہ استعمال ہوا ہے، مراد کچھ اشخاص ہوں گے جن کے چہرے ایسے ہوں گے۔ وجوہن کچھ چہرے ہوں گے، یعنی کچھ اشخاص کے چہرے ہوں گے، یومئذ اس دن، یوم اردو کا کلمہ ہے، اذن اس وقت کچھ چہرے ہوں گے، خاشعۃ، خاشع یخشع خشوعاً، ویسے تو خاشع کہتے ہیں انکساری کو، خشوع و خضوع کا کلمہ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن اس سے مراد وہ جب قیامت آئے گی تو ان کے چہرے ڈرے ہوئے ہوں گے، سہمے ہوئے ہوں گے، یعنی خوف زدہ ہوں گے۔ وجوہ یومئذ خاشعہ، کچھ چہرے اس روز زرد ہوں گے، خوف زدہ ہوں گے، ڈرے ہوئے ہوں گے۔ عاملۃ، جس طرح بہت کام کسی نے کیا ہو تو چہرے کی حالت ہو جاتی ہے نا، عاملۃ ناصبہ، ناصبہ ینصب نصباً کہتے ہیں تھک جانے کو، سامع یسمع سمعن کا وزن ہے، ناصبہ ینصب، ناصبہ فاعلہ کے وزن پہ آ گیا، یعنی وہ چہرے ہوں گے تھکے ہوئے، کام کر کر کے جس طرح تھکے ہوتے ہیں۔ عاملن کی مؤنث ہے عاملہ، اور ناصبن کی مؤنث ہے ناصبہ، کیونکہ وجوہ کا کلمہ آ گیا نا، اردو کے سٹائل کی جمع آ گئی ہے، عربی کے سٹائل کی جمع نہیں ہے تو اس کو مؤنث کی طرح لکھا جاتا ہے۔ عاملۃ ناصبہ، سخت مشقت کر رہے ہوں گے اور تھکے جاتے ہوں گے۔ تصلی نارا حامیہ، سلیہ یسلی سلین، سلیہ سامع یسمع کا وزن، آگ میں جلنا۔ تصلی، وہ وجوہ تے جو ہے وجوہ کے لیے آ گئی، وہ چہرے جل رہے ہوں گے، ان اشخاص کے چہرے ہی نہیں یعنی پورے اشخاص جل رہے ہوں گے، نارن آگ میں، اور آگ کون سی؟ حامیہ، حامیہ کہتے ہیں گرم کو، بڑی سخت گرم آگ ہوگی، اردو میں نہیں حمام کہتے جس میں پانی گرم ہوتا ہے،
تسلا نارن حامیہ، شدید آگ میں جھلس رہے ہوں گے. تسقا، سقا یسقی سقین، ضربا یضرب ضربن. لیکن یہاں پر پہلے ایک مضارع کی علامت کے اوپر پیش ہے تسقا، اور تیسرے کے اوپر زبر ہے، تو یہ مجہول ہو گیا. پلائے گا کوئی، ان چہروں کو پلائے گا، پانی دیا جائے گا. من سے عین، من سے عین کہتے ہیں چشمے کو، اس چشمے سے آنیہ، اصل میں کلمہ آنن، آنن کہتے ہیں گرم کو، اور اس کی مؤنث ہے آنیہ. عین آنیہ یعنی کھولتا ہوا گرم پانی. گرم ہی نہیں ہے، یہ کھولتا ہوا پانی. ان کو کھولتا ہوا گرم پانی کے چشمے سے پلایا جائے گا. کھولتے ہوئے چشمے کا پانی ان کو پینے کو دیا جائے گا. لیس لہم طعام، لیسا نہیں ہے، نہیں ہے لہم ان کے لیے، لام کے لیے، ہم ان کے لیے، ان کے لیے نہیں ہے، ان اشخاص، ان چہروں کے لیے نہیں ہے طعام، طعام کھانا. الا سوائے من دری، الا سوائے من دری. دری کہتے ہیں کانٹے دار جھاڑیوں کو. اور دری کا ایک اور بھی مطلب ڈکشنری بتاتی ہے کہ جہنم میں ایک درخت ہے جس کا پھل نہ صرف کڑوا ہے بلکہ بدبودار بھی ہے. اور دوسرے معنی دری، یہ خاردار جھاڑیاں جو ہیں ان کو بھی دری کہتے ہیں. تو کھانے کو پھل نہیں ملیں گے وہاں پر، یہ خاردار جھاڑیاں ملیں گی. لیس لہم طعام، ان کے لیے کھانا نہیں ہے، الا سوائے من دری، سوائے خاردار جھاڑیوں کی. خاردار سوکھی گھاس کے سوا کچھ کھانے کو ان کو نہ ہوگا. لا یسمن، لا نہیں، یسمن نہ وہ اسے موٹا کرے گی. یہ کلمہ سامنا یسمانو، سامنا یسمانو سمنن کہتے ہیں موٹے ہونے کو. نہ یہ انہیں موٹا کرے گی. ولا یغنی، غنیہ یغنا، یغنی غنا ان کہتے ہیں بے نیاز ہو جانے کو. غنی کا کلمہ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. ولا یغنی، اور وہ بے نیاز نہیں کرے گی. من جو، من سے جو عین، کسی طرح کی بھی بھوک سے. یعنی نہ، یعنی ایسی غذا ہوگی، دری ایسی غذا ہوگی خاردار کانٹوں والی کہ جو موٹا نہ کرے گی نہ بھوک مٹائے گی. اور وہ کہے گا اور دو، کیونکہ بھوک نہیں مٹے گی. وجوہ، اور کچھ چہرے ہوں گے، کچھ اشخاص کے چہرے ہوں گے. وجہن کی جمع وجوہ. نہ یوم اذن، یوم دن، اذن اس دن کچھ چہرے ہوں گے نعیمہ، اللہ ہوگا، کچھ چہرے اس دن بارونق ہوں گے. منعم کی دی ہوئی نعمتوں کے اثرات اس پر ہوں گے. وجوہ یومئذ ناعمہ، کچھ چہرے اس روز بارونق ہوں گے. لسعیہا راضیہ، لام کے لیے سعی کہتے ہیں کوشش کرنے کو. اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں یہ کلمہ. سعی یسعی سعین، کوشش کرنا، جد و جہد کرنا. اس لیے کہ انہوں نے کوشش کی ہوگی. ہاں، ان چہروں کے کوشش ہوگی، ان اشخاص کی کوشش کی. رادیہ یردہ رادن،
اردو کا کلمہ راضی ہونا. لسعیہا، اور وہ چہرے، وہ اشخاص اس دن اپنی کارگزاری پر خوش ہو رہے ہوں گے. لسعیہا، وہ جو کارگزاری کی تھی، وہ جو کوشش کی تھی، اس پر راضی ہوں گے. فی جنت عالیہ، فی میں، جنت، جنت میں ہوں گے. جنت بھی کون سی؟ عالیہ، بہت بلند. ایک جنت اور دوسری جنت میں کتنا فاصلہ ہے؟ سرکار نے کہا جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے. اتنی بلند ہوگی. یہ ہمیں سمجھانے کے لیے وہاں کیا صورتحال ہوگی. جیسے جیسے اعمال کیے ہوں گے، لسعیہا، اور ویسی ویسی خوشی اور رونق چہروں پہ ہوگی. لسعیہا راضیہ، اپنی کارگزاری پہ خوش ہوں گے. فی جنت عالیہ، عالی مقام جنت میں ہوں گے. جنتیں تو ہیں لیکن کچھ عالی مقام جنتیں، اور ان کے اندر ان کی جو خوبیاں بتائی گئی ہیں اس جنت کی، وہ کہا لا تسمعو، وہ چہرے، وہ اشخاص، لا تسمعو، نہیں سنیں گے. سمع یسمعو اور تسمعو، وہ چہرے نہیں سنیں گے. فیہا، فی میں، ہا اس میں، اس عالی جنتوں میں نہیں سنیں گے لاغیہ. اردو میں نہیں کہتے لغو بات، کوئی بیہودہ بات نہیں سنیں گے. کوئی پھپتی نہیں کسے گا، کوئی مذاق نہیں ان کا اڑائے گا. دنیا میں اڑاتے تھے. کوئی غیبتیں نہیں کرے گا ان کے، کوئی ان کو تانے نہیں دے گا. لا تسمعوا فیہا لاغیہ، کوئی لغو بات نہ ہوگی، کوئی بیہودہ بات نہ ہوگی، کوئی تہذیب سے گری ہوئی بات نہ ہوگی. لا تسمعوا فیہا لاغیہ، کوئی بیہودہ بات وہاں نہ سنیں گے. فیہا، فی میں، اور ہا اس میں، یعنی اس جنتوں میں، عالی جنتوں میں، عینن، چشمے ہوں گے، جاریہ، جاری ہوں گے. جرا یجری جرین، جاری ہونا. فیہا عین جاریہ، اس میں چشمے ہوں گے رواں دواں، جاری چشمے ہوں گے. فیہا، فی میں، ہا اس میں ہوں گے، سرورن. سریرن کی جمع ہے، سریر کہتے ہیں پلنگ کو، تخت کو، جس پر آرام کرتا ہے آدمی. مرفوعات، بلند تخت لگے ہوں گے، ان کی مسندیں عالی شان ہوں گی. آیت نمبر 14، وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، وہ یہ تو اردو میں استعمال ہونے والا کلمہ. اور اکواب، کوب کا کلمہ استعمال ہے، کوب، کپ، جس میں کوئی چیز پی جاتی ہے، یہ وہی کلمہ ہے. اس کی جمع ہے اکواب، کوب کی جمع اکواب. اور یہ جام کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، جس میں پینے کا کوئی چیز ڈال کے پی جاتی ہے. وَأَكْوَابٌ، یہ جام رکھے ہوں گے، موضوعہ، یہ اصل کا میں وضع یضع وضعاً، کسی چیز کو ترتیب اور قرینے سے رکھنا. گویا کہا جا رہا ہے کہ وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، وہ ساغر جو ہیں وہ قرینے سے رکھے ہوں گے. وَنَمَارِكُ مَصْفُوفَةٌ، وہ کے معنی اور نمارک، یہ نمرقہ تو ان کی جمع ہے. نمرقہ کہتے ہیں گو تکیے کو. نون، میم، را، قاف، اس سے یہ کلمہ نکلے گا. ہماری زبان میں استعمال نہیں ہوتا. نمرقہ گو تکیہ، ٹیک لگا کے جس پر بیٹھا جاتا ہے، اس کی جمع ہے نمارق. وہ نمارق، اور یہ گو تکیے ہوں گے، مصفوفہ. صف کا کلمہ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں، صف بندی، قطار بندی ہم استعمال کرتے ہیں. صفا یصف صفن، سیدھی قطار کے اندر ایک لائن میں ہونا.
میم تو والے کے لیے وَنَمَارِقُ مَصْفُوفًا، اور گو تکیوں کی قطاریں لگی ہوں گی. وَالزَّرَّابِيُّ مَبْثُوثًا، وَزَرَابِيُّ وہ، اور یہ ضربیہ کی جمع ہے. ضربیہ کہتے ہیں قالین کو، اور اس کی جمع ہے زرابی. وَزَرَابِيُّ اور قالین ہوں گے مبثوثا. بسا یا بسو کہتے ہیں نا پھیلا دینے کو، بار بار کلمہ آ رہا ہے یہ. بسا یا بسو بسن، پھیلا دینا، بچھا دینا. اور قالین بچھے ہوں گے. جنت کا ایک منظر دکھایا جا رہا ہے. یہ بات بتا کے پھر کہا جا رہا ہے افلا ينظرون الى الابل، کیا فا پس لا نہیں، افلا کیا نہیں، ینظرون نظرا، ینظرون نظر تو اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں دیکھنے کے لیے. نظرا اس نے دیکھا، ینظرو وہ دیکھتا ہے یا دیکھے گا، اور ینظرون وہ سب دیکھتے ہیں یا دیکھیں گے. افلا ینظرون کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں. الی الابل، الا کی طرف، ابل کہتے ہیں اونٹ کو، جس کو جمل بھی کہتے ہیں. الی الابل کیا اونٹ کی طرف وہ دیکھتے نہیں ہیں. کیف خلقت، کیف کیسے، خلقت تخلیق کا کلمہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، خلق یخلق، اور لیکن یہ پہلے حرف کے اوپر پیش اور دوسرے کے نیچے زیر ہے، اس کے شروع میں مضارع کی علامتیں بھی نہیں ہیں، تو یہ ماضی مجہول ہو گیا. خلقت تخلیق کیے گئے، یعنی کیف خلقت، یہ ابل یہ اونٹ کیسے تخلیق کیے گئے، کہاں کوہان، کتنی ٹانگیں، یہ کس طرح بنا دیا اللہ نے. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں. افلا ينظرون الى السماء، کیا فا نہیں، لا ينظرون پہلی آیت میں آپ نے پڑھا، اسی کو آگے چلائے. وَإِلَى السَّمَاءِ آسمان کی طرف نہیں دیکھتے. کیف رفعت کس طرح، کیف کیسے، رفعت رفع کیا گیا، مؤنث ہے اس لیے تا کلمے کے آخر پہ آ گئی جس کے اوپر جزم ہے. کیف رفعت یہ آسمان کس طرح بغیر سہاروں کے اس کی چھت کو کھڑا کر دیا گیا، کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وہ، اور الا کی طرف وہی کلمہ پہلے، افلا ينظرون الى الجبال کیا وہ پہاڑ کی طرف دیکھتے نہیں ہیں. جبل کی جمع ہے جبال، اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. کیفا کیسے، نصیبت مضارع کی علامت کے اوپر پیش ہے، تیسرے حرف کے اوپر زبر آ گئی. مضارع کی علامت یہ نصبہ اصل کلمہ ہے، نون صاد با، نصبہ، نصبہ ینصبو نصبن، یہ ماضی ہے. نصیبہ نصب کیا گیا، اردو میں کہتے ہیں نصب کرنا، گاڑ دینا، جما دینا، کھڑا کر دینا، قائم کر دینا، نصب کر دیا. اردو میں ہم کہتے ہیں یہ چیز فلان جگہ پہ نصب کر دو، وہاں پہ لگا دو. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وہ یہ پہاڑ کس طرح یہاں پہ نصب کر دیے گئے ہیں. پہاڑوں کی طرف دیکھتے نہیں، کیسے جما دیے گئے. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ وہ، اور وہی کلمہ پہلے والا، افلا ينظرون کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں. اِلَى الْأَرْضِ زمین کی طرف، کیف کیسے، سطحت انہیں سطح کر دیا گیا، برابر کر دیا، ہموار کر دیا گیا، ہم سطح کر دیا گیا. یعنی زمین کو نہیں دیکھتے کیسے بچھا دی گئی ہے، کیسے ہم سطح کر دی گئی ہے. کیف سطحت، عرض بھی چونکہ مؤنث ہے اس لیے کلمے کے آخر پہ تا آ گیا، ورنہ سطح کا کلمہ تو اردو میں بھی استعمال کرتے.
فذکر، اے حبیب پس ذکر، آپ نصیحت کریں انہیں. ان کو میں نے دماغ بھی دیا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں، اور ساری نشانیاں تو دیکھ رہے ہیں، یہ میرے علاوہ کون بنا سکتا تھا. فذکر، بس نصیحت کیجئے. انما انت مذکر، انما بے شک، بے شک، انا نون ثقیلہ ہو، لام لازم ہو، قد ہو، لقد ہو، جو بھی آ جائے اس کے معنی یقیناً، یہ سپرلیٹو حالت، آخری بات، یقیناً انت آپ ہیں، مذکر، میم تو والے کے لیے آتا ہے، مذکر نصیحت کرنے والے. اچھا تو اے نبی نصیحت کیے جاؤ، آپ نصیحت ہی کرنے والے ہیں. لست علیہم بمسیطر، لست نہیں ہیں، علیہم ان پر، علی کا مطلب پر، ہم ان پر، لست علیہم ان پر نہیں ہیں آپ، بمسیطر ساتھ مسیطر، میم تو والے کے لیے ہوتا ہے، اور سین تا را، ساتارا یا استور کہتے ہیں. مسیطر یعنی تسلط رکھنے والا، نگران. اردو میں ہم سین کے ساتھ لکھتے ہیں، عربی میں قرآن حکیم کی زبان میں صاد کے ساتھ لکھتے ہیں، لیکن بتانے کے لیے کہ اصل کلمہ سین ہے، اس کے اوپر چھوٹی سی سین لکھ دی جاتی ہے. لست علیہم بمسیطر، اللہ ہوگا، کچھ ان پر جبر کرنے والے نہیں ہیں. من تولا، من تولا، تولا یا تبلا، الا من تولا، الا سوائے ان کے، من جو یا کون، تولا جس نے رخ پھیر لیا. جو رخ پھیرتا ہے، ایک طرف سے رخ پھیرتا ہے، دوسری طرف کر لیتا ہے. ایک سے دوستی توڑتا ہے، دوسرے سے دوستی کر لیتا ہے. من تولا جس نے اسلام سے رخ پھیر لیا، وکفر اور کفر کر لیا. البتہ جو شخص منہ موڑے گا اور انکار کرے گا، وکفر اور انکار کرے گا، فَيُعَذِّبُهُ پس یعذبو، عذب یعذبو تعذیباً کہتے ہیں عذاب دینا، اردو میں استعمال ہونے والا کلمہ ہے. فا تو پس کے لیے، یعذبہ اس کو عذاب دے گا، اللہ اس کو عذاب دیں گے، العذاب وہ عذاب، الاکبر جو سب سے بڑا ہے، بڑا نہیں ہے، جو سب سے بڑا ہے. دنیا میں ایسے عذاب کا کبھی اس نے سنا بھی نہیں ہوگا، اس کی عقل میں بھی نہیں آ سکتا جیسا عذاب اس سے مل جانا ہے. فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ عَذَابَ الْأَكْبَرَ، تو اللہ اس کو بھاری سزا دے گا. اِنَّا اِلَيْنَا، اِنَّا بے شک، اِلَيْنَا ہماری طرف، اِلَا مطلب کی طرف، نہ ہماری، اِلَيَّ میری طرف، اِلَيْهِ اس کی طرف، اِلَيْكَ تمہاری طرف، لیکن یہاں اِلَيْنَا ہماری طرف. اللہ جل شانہ کہہ رہے ہیں اِنَّا اِلَيْنَا ہماری ہی طرف، ایابہم یہ کلمہ آبا یعوبو ایبن اور ایابن دونوں طرح اس کا مصدر آتا ہے. ایاب کہتے ہیں واپس پلٹ کر آنے کو، ایاب واپس پلٹنا. اِنَّا اِلَيْنَا ایابہم اسے بے شک پلٹ کر ہماری ہی طرف آنا ہے. ثم پھر، اِنَّا بے شک، علینا اللہ پر، نہ ہمارے ذمے ہے. جب اللہ آئے گا تو اس کا مطلب یہ اللہ کی ذمہ داری ہے، اس کا فرض ہو جائے گا. اِنَّا علینا ہم پر ہے، حسابہم ہم پہ فرض ہے کہ ان کا حساب لے. حساب نکرہ ہے، ہم معرفہ ہے، ان کا حساب، کا اس لیے آ گیا کہ پہلا نکرہ اور دوسرا معرفہ ہے. اِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ پھر ان کا حساب لینا ہمارے ہی ذمے. ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے.
عربی مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے؟ کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں؟ اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے اور یہ ہدف پورا ہو گیا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔ الف لام